ناظرین کی طرف سے ایک سوال یہ کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہمیں اوراد و وظائف میں کامیابی حاصل ہو، جو وظائف ہم پڑھ رہے ہیں ان وظائف میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہمارے پڑھنے میں تاثیر پیدا ہو جائے، جن مقاصد کے لیے ہم وظائف پڑھیں تو ہمارے وہ مقاصد بھی پورے ہوتے چلے جائیں، ہماری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں، ہماری جائز تمنائیں پوری ہوتی چلی جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وظائف میں کامیابی حاصل ہو تو جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اولاً خالصتاً نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، اور جو وظیفہ مجھے بتایا گیا ہے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی وظیفہ کیا جائے، اور اگر خود اپنی طرف سے وظائف کی تعداد میں کمی بیشی کریں گے نا تو پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، اسی طرح جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ کسی جائز کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا ذریعہ ہو۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اسی طرح یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے، صدق دل کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، وظائف بتانے والے نے جو وقت آپ کو بتایا ہے نا، اس وقت میں ہی وہ وظائف کیے جائیں، کیونکہ وقت کا وظائف سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور مقررہ وقت میں ہی وظیفہ پڑھنا یہ کامیابی میں بڑا زبردست اور بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اب جیسے کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح و شام کیے جاتے ہیں، جو صبح کے وقت ہی پڑھے جائیں گے، جو صبح کی تعریف ہے تو اسی میں ہی وہ وظیفہ کیا جائے، شام کے وقت پڑھنے کا وظیفہ ہے تو شام کی جو تعریف آئی ہے اس شام کے وقت میں ہی وہ وظیفہ پڑھا جائے، جو رات میں پڑھنے کے وظائف ہیں وہ رات کے وقت ہی پڑھے جائیں، اسی طرح جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کے وظائف ہیں وہ نماز فجر کے بعد ہی پڑھے جائیں، جو نماز مغرب کے بعد پڑھنے کے وظائف ہیں وہ نماز مغرب کے بعد ہی پڑھے جائیں۔ اچھا، اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں ان وظائف کا تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر تلفظ درست نہیں ہوں گے، آپ کے قواعد و مخارج درست نہیں ہوں گے تو پھر وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو بھی وظیفہ کیا جائے نا تو وہ جائز کام کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، ناجائز کام کے حصول کے لیے وہ وظائف نہ کیے جائیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں احتیاطیں بھی شامل ہیں، اس میں شرائط بھی شامل ہیں، اس میں آداب بھی شامل ہے۔ ان احتیاطوں کو، ان آداب کو، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر پھر آپ وہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وظائف میں آپ کو کامیابی نصیب ہو۔